اللہ 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 اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرعی مسائل کے ساتھ علمی پکار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علمی پکار کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کا عنوان ہے نماز کے فرائض، یعنی وہ 7 کام جن کا نماز میں کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی رہ گیا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ فرض ہوگا۔ یہ 7 فرائض ہیں، 7 فرض کام ہیں جن کا تعلق نماز سے ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 6 کام بیان کیے تھے جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری تھا۔ ان 7 کاموں کا نماز کے اندر ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ۔ شرائط کا جو آخری تھا، چھٹا، وہ تھا تکبیر تحریمہ، اور فرائض کا جو پہلا ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ کیونکہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز سے باہر بھی ہے اور نماز سے ملی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو شرائط میں بھی شامل کیا گیا اور فرائض میں بھی شامل کیا گیا۔ تو تکبیر تحریمہ کی جو حیثیت ہے وہ شرائط بھی ہے اور فرائض بھی ہے۔ تو پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کیا جائے۔ دوسرا فرض ہے قیام، یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہونا، کم از کم اتنا سیدھا کھڑا ہونا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ جائے۔ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہمارے گھٹنوں تک نہیں جاتا، یہ ہے ہمارا قیام۔ تو سیدھے بالکل کھڑے ہونا ہاتھوں کو باندھ کر، یہ ہے ہمارا قیام۔ تو جتنی قرات کرنا فرض ہے اتنا قیام بھی فرض ہے، جتنی قرات کرنا واجب ہے اتنا قیام بھی واجب ہے، اور جتنی قرات کرنا سنت ہے اتنا قیام بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ قیام جو ہے یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ جو فرض رکعتیں ہیں وہ وتر واجب کے اندر اور فجر کی سنتوں کے اندر قیام کرنا ضروری ہے کھڑے ہو کر۔ اگر کوئی فرض رکعتوں میں یا فجر کی 2 سنتوں میں یا وتر کے واجب میں بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی بالکل صحیح سالم ہے، فٹ فاٹ ہے، کہیں درد بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، پھر بھی وہ یہ نمازیں فرض، وتر اور سنت فجر، یہ نمازیں اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو یہ نمازیں اس کے سرے سے نہیں ہوں گی، اس کو لوٹانا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی کی تکلیف ہے، مجبوری ہے، سجدہ نہیں کر سکتا یا چوٹ لگی ہے، ٹانگ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب اس سے قیام جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اب وہ بیٹھ کر نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنا ممکن ہے کہ کسی لاٹھی کے ساتھ یا دیوار کی ٹیک لگا کر یا کسی کے سہارے کے ساتھ وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو لازمی ہے کہ وہ کھڑا ہو کر ہی قیام کو ادا کرے گا۔ اور اگر اتنا ممکن ہے اس کے لیے کہ تکبیر تحریمہ وہ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے، باقی وہ بیٹھ کر پڑھے، تو پھر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ لے اور باقی نماز کو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن قیام جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر عذر ہے تو چھوڑ سکتا ہے، عذر نہیں ہے تو ان رکعتوں میں قیام کو نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ فرضوں کو بھی بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض خواتین بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو انہیں اس مسئلے پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا فرض ہے قراءت، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا۔ کم از کم سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے۔ تو قراءت، کم از کم ایک آیت پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، اس کے بعد ہم جاتے ہیں رکوع کے اندر۔ تو رکوع کا مطلب یہ ہے، اچھا قراءت کے اندر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہونٹ ان کے بند ہوتے ہیں، آواز بالکل بھی نہیں آتی اور وہ قراءت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی پڑھنا پایا جائے گا وہاں پر ہونٹوں کو ہلا کر صحیح مخرج کے ساتھ، زبان کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کو ہم پڑھنا کہتے ہیں۔ ہونٹ بند کر کر دل میں پڑھنا یہ پڑھنا نہیں ہے، قراءت ان کی نہیں ہوگی، قراءت فرض نہیں ہوگی تو ان کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب قراءت کریں یا نماز میں اتحیات پڑھیں یا کچھ بھی پڑھیں، درود شریف پڑھیں یا دعا پڑھیں یا کچھ بھی پڑھیں، اس کو زبان سے ادا کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ چوتھا ہے رکوع، یعنی رکوع کے اندر جو جھکتے ہیں ہم، رکوع کا مطلب یہ کم از کم اتنا جھکنا کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار رکوع میں رہنا یہ
فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں سجدے کے اندر، دونوں سجدے کرنا یہ فرض ہے، ایک کے بعد پھر دوسرا۔ سجدے کا طریقہ کیا ہے مردوں کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر 7 ہڈیوں پر جو ہے وہ سجدہ کروں۔ 7 کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہڈی ہے ہماری پیشانی کی، جس کے ساتھ ناک کی ہڈی بھی ملی ہوئی ہے، ایک ہو گئی، 2 3 2 یہ ہو گئی، 2 گھٹنے ہو گئے ہمارے، اور 2 ہمارے پنجے ہو گئے۔ تو یہ 7 ہڈیاں ہیں جن پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سجدے کے اندر ان میں سے کوئی ہڈی بھی ہمیں جو ہے وہ ہوا میں نہیں رکھنی۔ بعض لوگ پاؤں جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں یا ایک کے اوپر ایک پاؤں رکھ لیتے ہیں، تو سجدے کے اندر جو ہے وہ ہمیں اپنے پاؤں کو زمین سے لگا کے رکھنا ہے، انگلیوں کو فولڈ کرنا ہے، اور کم از کم ایک انگوٹھا یا کوئی ایک انگلی کم از کم فولڈ کرنا سجدے کے اندر یہ ضروری ہے اور لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا فرض ہے ہمارا قاعدہ اخیرہ، چھٹا فرض۔ قاعدہ اخیرہ کیا ہوتا ہے کہ جب نماز کو ہم پورا کرتے ہیں، آخری رکعت کے اندر جو بیٹھتے ہیں، وہاں پر تحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھ کر یہ تمام چیزیں پڑھنا اور بیٹھنا ہے یہ فرض ہے، اس کو بولتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ اور اس میں کم از کم تشہد کی مقدار بیٹھنا جو ہے یہ فرض ہے۔ 7واں فرض ہے سلام پھیرنا، جس کو ہم کہتے ہیں خروج بسنعہ، یعنی اپنے عمل کر کے نماز سے نکلنا، اور یہ ہوتا ہے سلام کے ذریعے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہم کہتے ہیں، یہ کہہ کر نماز سے نکلنا یہ فرض ہے۔ تو یہ عمل کرنا فرض ہے، اور لفظ السلام جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے دونوں طرف گردن کو گھمایا تو فرض تو ادا ہو گیا اس کا، لیکن اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا، السلام کے الفاظ نہیں کہے، تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا اور نماز اس کی واجب الاعادہ ہوگی، نماز کو اس نے دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ تھے نماز کے 7 فرائض جن کی رعایت ہر ایک کو اپنی نماز میں کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی نماز صحیح طور پر ادا نہیں ہوگی۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کے مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔